السلام علیکم، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ 25 دسمبر کا دن یوم قائد کے طور پر تجدید عہد کا دن ہوتا ہے۔ اس دن بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ ان کا احترام تو یقیناً ہم سب کے دلوں میں بہت ہے، اور جو احسان انہوں نے اس قوم پر کیا یقیناً ہم اس کو چکا نہیں سکتے۔ ان کے طرز سیاست کے معترف تو سبھی ہیں، لیکن ان کے جو سیاسی افکار ہیں ان پر بات کم ہوتی ہے۔ خاص طور پر ہمارے جو سیاسی بیانیے ہیں ان میں ان کے ویژن اور تصور ریاست کا ذکر کم ہوتا ہے۔ 70 سال سے زائد گزرنے کے باوجود قوم ابھی تک اس نقطے پر ایسا لگتا ہے متفق نہیں کہ ان کا تصور ریاست کیا تھا۔ مذہب اور لبرلزم کی بحث نے ہمیں اس قدر الجھا دیا ہے کہ ریاست کے بنیادی اصولوں سے متعلق ان کے خیالات کو وضع نہیں کیا جا سکا۔ دونوں نظریات کی شدت پسندی نے اس بات کا تعین نہیں ہونے دیا کہ آگے کا راستہ کیا ہونا چاہیے۔ اس موضوع پر سیمینار اور مذاکرے بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن یہ طے نہیں ہو پاتا۔ ویسے تو ریاست بہت سے عوامل کا مجموعہ ہوتی ہے، لیکن چند بنیادی اصول ہیں جن پر بات کر کے اور قائد اعظم کے ان معاملات پر خیالات کا جائزہ لے کر کہیں نہ کہیں اس عمل کا آغاز ضرور کیا جا سکتا ہے کہ ان کا طرز سیاست جو ہے اور تصور ریاست کیا تھا۔ اس میں ان کی جو سیاست کا طریقہ کار ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی، بطور فلاحی ریاست حکومت کی ذمہ داریاں، اور نوجوانوں، خواتین اور اقلیتوں کے ریاست میں کردار کے حوالے سے ان کے جو نظریات ہیں، یہ اہم موضوعات ہیں جو موجودہ سیاسی اور سماجی منظرنامے میں جن پر وضاحت ہماری سمت درست کر سکتی ہے۔ ان حوالوں سے قائد کا تصور پاکستان کیا تھا، اس پر بات کر کے ہمارے بیانیوں میں مزید وضاحت آ سکتی ہے، کلیئرٹی آ سکتی ہے، اور اس وقت ان معاملات پر جو تقسیم ہے اس سے باہر نکلنے کا بھی ایک طریقہ شاید یہ ہے کہ قائد اعظم کے ویژن کو فالو کیا جائے۔ لیکن وہ ویژن کیا ہے اس پر بات کرنے سے ہی پتہ چلے گا۔ اسی لیے آج کے پروگرام میں انہی موضوعات کو سامنے رکھ کر ہم قائد اعظم کے تصور پاکستان اور تصور ریاست پر جو ہے وہ بات کریں گے۔ ایک بڑا چینل آج 25 دسمبر کے حوالے سے جو ہمارا اسپیشل شو ہے اس میں جو ہے وہ ہمیں جوائن کر رہا ہے۔ میں تعارف کرا دیتا ہوں، سرتاج عزیز صاحب سابق وزیر خارجہ پاکستان کے، تحریک پاکستان کے کارکن بھی رہ چکے ہیں۔ خود انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کی شخصیت کو، ان کے جو خیالات تھے۔ بہت شکریہ سرتاج عزیز صاحب آپ کے وقت کا۔ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، سابق جج لاہور ہائی کورٹ، مختلف ایشوز پر ان کی رائے سامنے آتی رہتی ہے، بہت شکریہ ناصرہ جاوید صاحبہ۔ اور ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب بانی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے، جو ہے وہ مختلف موضوعات پر ان کے بھی خیالات سامنے آتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر جو ایک وہ فلاحی ریاست کے تصور کی جو بات ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ۔ میں اس بحث کا، اس گفتگو کا آغاز سرتاج عزیز صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور پہلے شاید سیاست اور نوجوانوں پہ بات کر لیں، اس کے بعد پھر خارجہ پالیسی اور معاشی حالات اور اقلیتوں کے حوالے سے جو ان کے خیالات اس پر جائیں گے۔ سرتاج عزیز صاحب، آپ نے خود اپنی نوجوانی میں قائد اعظم کے ساتھ رہے، بڑی قریب سے جو ہے وہ ان کی شخصیت کو بھی جو ہے وہ دیکھا ہے، اور سیاسی جد و جہد کے حوالے سے بھی، اور یہ وہ موقع تھا جب سیاسی درجہ حرارت بھی بہت زیادہ ہوتا تھا، جلسے جلوس، تحریک پاکستان کا جو ماحول تھا، اس ماحول کے اندر قائد اعظم نوجوانوں اور سیاست کے حوالے سے کیا اصول ان کے تھے، اور نوجوانوں کو وہ کس طرح کی سیاست کی جو ہے وہ بات کرتے تھے، اور آج کے جو نوجوان جو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ آج بھی بڑا نوجوانوں میں بڑی دلچسپی ہے جو سیاست ہوتی ہے، تو آج کے ساتھ آپ اس کا موازنہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد اعظم تاریخ پاکستان میں نوجوانوں کو خصوصی اہمیت دیتے تھے، اور انہیں کہتے تھے یہ میرے بے غرض سپاہی ہیں، اور اسی لیے کیونکہ 1935 کے ایکٹ کے تحت 1937 میں انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ کو صرف 2 نشستیں ملی، اور اسی سال مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی گئی، اور وہ انہوں نے ان کی تقاریر اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے علی گڑھ میں، پشاور میں، ملتان میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں اور اسلامک کالج لاہور میں طلباء کو خطاب کیا، اور اس میں بڑی تفصیل سے طلباء کے کردار کے، ان کے جو اہمیت ہے اس پر زور دیا۔ وہ مثلا لاہور 15 دفعہ آئے 1937 اور 47 کے درمیان، اس میں 11 دفعہ اسلامک کالج لاہور آئے، اور میری خوشقسمتی ہے کہ میں 3 دفعہ وہاں پہ تھا، 3 دفعہ جب وہ آئے تو میں وہاں پہ تھا 1944 اور 47 کے درمیان۔
اور وہ اس میں خاص طور پہ جو 1946 مارچ میں وہ آئے تھے سالانہ جلسہ اسناد کے مہمان خصوصی کے طور پر، وہ ان کی تقریر جو ہے اس نے میری زندگی کا رخ موڑ دیا. کیونکہ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اب پاکستان جو ہے وہ ایک جمہوری عمل سے سامنے آئے گا، کیونکہ ان انتخابات میں آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد جماعت ہے. کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت سب سے اہم مرحلہ چیلنج تھا، کانگریس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ بھی مسلمانوں کی جماعت ہے. تو ہم نے مسلم لیگ نے 90% نشستیں جیت کر جو ریزرو سیٹیں تھیں یہ ثابت کر دیا. تو قائد اعظم نے یہی کہا کہ ہم نے جمہوری عمل سے پاکستان بنایا ہے، اور یہی ان کی سب سے اہم ایک ستون تھا ان کے خیالات کا کہ جمہوری عمل سے ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم. تو اس وقت انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں مسلمان کامرس اور انڈسٹری میں بہت پیچھے ہیں، اور آپ طالب علم جو ہیں وہ اس طرف توجہ دیں تاکہ آپ ایک جو آزاد مملکت ہے اس میں معمار پاکستان بن سکے. ابھی آپ نے مجاہد پاکستان کی سندیں حاصل کی ہیں. تو اس تقریر نے میری زندگی کا رخ موڑ دیا. میرے والد صاحب مجھے چاہتے کہ وکالت کروں، لیکن اس کے بعد میں نے BCom میں داخلہ لیا اور ڈیولپمنٹ پروفیشنل بن گیا. تو یہ تو طالب علمی کے، اور ان کی جو آج کل کے نوجوان ہیں وہ اگر ان کی تقریریں پڑھیں علی گڑھ میں جو صاحب اس وقت ماحول تھا تحریک پاکستان کے حوالے سے، اور اس جو نوجوان جس طرح کی جو ہے وہ سیاست میں جس طرح کی ان کی جو پارٹیسپیشن ہوتی ہے، کیا انہوں نے آپ لوگوں کو کچھ واضح کیا، کیا کہا کہ بطور نوجوان آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ کس طرح کی سیاست جو ہے وہ کرنی ہوگی؟ اس میں 2-3 باتیں خاص تھی جو مجھے یاد ہے. ایک تو یہ تھا کہ جب انہوں نے پاکستان بننے کے بعد اکتوبر 47 میں جلسہ کیا لاہور میں، میرا خیال ہے اتنا بڑا جلسہ اس زمانے میں بہت کم ہوا ہوگا، اور یونیورسٹی گراؤنڈ میں. تو اس میں انہوں نے قریباً ایک طرح کا خاکہ پیش کیا، اور اس میں خاص طور پہ یہ کہا کہ جب تک ہم غریب آدمی کی روزی کا بندوبست نہیں کریں گے تو ہم اس تک پاکستان کا مقصد حاصل نہیں کر سکیں گے. یہ جاگیردارانہ نظام، یہ سرمایہ کاری کا نظام، یہ جو ہے یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے کہ جو غریب عوام کی زندگی میں بہتری آئے. اور اس کے لیے انہوں نے اور بھی بہت جگہ میں نے جو تقریریں دیکھی ہیں اس میں بہت ذکر کیا اس چیز کا. تو یہ ان کا جو فلاحی مملکت کا صور تھا وہ یہی تھا کہ جو عام آدمی ہے اس کی زندگی بہتر ہو. اور آپ کو یاد ہوگا علامہ اقبال نے بھی ایک خط انہیں لکھا تھا کہ اگر مسلم لیگ کو حقیقی عوامی جماعت بننا ہے تو انہوں نے مسلمانوں کی روٹی کا مسئلہ حل کرنا ہوگا. تو یہ ان کا ایک بنیادی میسج تھا. دوسرا میسج جو تھا وہ یہ تھا کہ اسلام کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو ڈالنا ہے، اور اسلام جو ہے وہ اس کے بے شمار تقریروں میں ان کے اصول جو ہیں کہ مساوات کے اصول، امن و آشتی کے اصول، بے شمار اصول. تو یہ جو اسلامی فلاحی مملکت کا تصور تھا یہ ان کی تمام تقریروں میں پھیلا ہوا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں نوجوان نسل سے کہ آج کے دن کے حوالے سے ہر اخبار اور رسالے میں قائد اعظم کی تقریریں اور ان کی زندگی کے احوال لکھے ہیں. اس کو غور سے پڑھیں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں، تو جس شعبے میں بھی کام کر رہے ہیں انہیں کوئی نہ کوئی رہنمائی ضرور ملے گی. ٹھیک ہے. میں ناصر صاحب یہ جو ستار عزیز صاحب نے بات کی، اس سوال کو میں اسی کو آگے لے کے چلتا ہوں. ہمارے سیاست میں ایک بڑا ایشو اس وقت پولرائزیشن کا ہے. میں قائد اعظم کی کچھ تقاریر دیکھ رہا تھا، انہوں نے بڑا واضح طور پر جو نوجوانوں سے بھی کہا کہ وہ کسی کے اعلی کار جو ہے وہ نہ بنے. جو ہماری ابھی موجودہ سیاست ہے اس کے اندر جو پولرائزیشن ہے اور پھر جو نوجوانوں کا جو کردار ہے، اس کو قائد اعظم کے ویژن کو اور آج کی جو سیاست ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سب کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں قائد اعظم کی سالگرہ کی اور کرسمس کی، اور میں آپ سے اس بات پہ اتفاق کرتی ہوں کہ آج تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم نے کیسے قائد اعظم کے تخیل کو اور جو انہوں نے ہمیں قیادت دی تھی اور ان کی گفتار جو تھی اس کو ہم نے کیسے آگے بڑھانا ہے. آپ نے یہ ٹھیک کہا ہے کہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، اور قائد اعظم نے تو 3 سنہری ہمیں بتائے تھے اقدامات: یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن.
اور اگر ہم اس طرح اتحاد رکھیں تو پولرائزیشن ہونا ہی نہیں چاہیے اور یقین محکم ہونا چاہیے. اور ہمارے تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں ڈسپلنڈ ہونا چاہیے اور یہ نہیں کہ ایک دوسرے سے ہم جھگڑتے رہیں. یہ جو جھگڑے کی بات ہے یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آج کل کے جو ہماری قیادت ہے ان کو کیا ضرورت ہے, اور یہ نوجوانوں کے اوپر بڑا غلط تاثر ڈال رہے ہیں. نوجوان ایسے ہرگز نہیں ہے, 64% ہماری آبادی نوجوانوں کی ہے. اور اگر آپ اپنے میڈیا کے ذریعے ان کے بیچ میں پیدا کریں اس بات کی شعور کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ ہمارے لیے پسندیدہ نہیں ہے بلکہ بہت ناپسندیدہ ہے. اور جو لوگ اس طرح کے, ایک تو جو پیمرا ہے اس کو کوئی قوانین بنانے چاہیے کہ لوگ آپس میں اس طرح جھگڑے نہ کریں, اور ٹی وی اینکرز وغیرہ کو بھی چاہیے کہ کسی کو اس بات پہ اکسائیں ہی نہ. یہاں تو سوائے دھینگا مشتی بھی ہوتی ہے لیکن انگشت تمہاری اور ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ تو بہت زیادہ ہوتی ہے. اور یہ جو ہے اس طرح جو ہے نا قومیں نہیں پنپ سکتی. ہمیں ضرور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ قابو ڈالنا ہے. اور دیکھیے 4th پلر آف دا اسٹیٹ تو ہے ہی میڈیا, اور الیکٹرانک میڈیا ہر ایک کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. ان باتوں کی طرف آپ کو خاص یہ کرنا ہے غور, اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے کہ کیسے لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ یکجہتی کا جو ہے معاشرہ وہ ہم نے پیدا کرنا ہے. اور میں سرتاج عزیز صاحب کو تو مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور اتنا میں ان سے ہو رہی ہوں envious کہ دیکھیے انہوں نے قائد اعظم کی قیادت میں کتنے سارے فیصلے کیے. میں نے قائد اعظم کو دیکھا ضرور تھا 1940 میں, لیکن میں چھوٹی سی بچی تھی 5 سال کی, تو مجھے تو صرف ان کی جو قد و قامت ہے اور سارا ان کا دبدبا اور روب, اس سے تو متاثر ہم سب ہوئے تھے. اور حالانکہ لوگوں کو ان کی بات کی سمجھ نہیں تھی آتی, انگریزی میں بات کرتے تھے, لیکن ان کا انداز جو تھا اور ان کا استحکام اور ان کی سنسیریٹی اور ان کی ایمانداری, اسی کی وجہ سے ساری قوم ان کے پیچھے لگی. اور اسی کی وجہ سے علامہ اقبال نے خصوصی طور پہ ان پہ اصرار کیا اور کئی خطوط ان کو لکھے کہ آپ لندن سے واپس تشریف لائی, اس قوم کی قیادت آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک, رائٹ. میں امجد ثاقب صاحب, قائد اعظم کے جب تصور ریاست کی بات ہوتی ہے یا ان کی سیاست کی بات ہوتی ہے تو ایک لفظ ہم بار بار سنتے ہیں اور وہ ہے اسلامی فلاحی ریاست. اور یہ آپ نے جو ہے وہ بہت بحث بھی جو ہے وہ قائد اعظم کے تصور کے حوالے سے, ان کے ویژن کے حوالے سے, میں نے جس طرح سے اپنے ابتدائیے میں بھی ذکر کیا کہ ایک بحث میں شاید الجھ جاتے ہیں کہ لبرلزم یا مذہب, اور یہ جو بحث ہے وہ شاید ہمیں اس بات کا تعین نہیں کرنے دیتی کہ قائد اعظم جو ہے وہ آخر کس طرح کی جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ قائد اعظم تو جس طرح کی چاہتے تھے لیکن ہم شاید طے نہیں کر پاتے. یہ جو اسلامی فلاحی ریاست جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کانسیپٹ تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ اس بارے میں بتائیے. اور پھر جو ہماری کیا سمت اس طرف ہے جو اسلامی فلاحی ریاست کا یہ جو لفظ بار بار جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ان کی تقاریر میں بھی اور ہم اپنے بیانیوں میں بھی یوز کرتے ہیں. جی ریحان صاحب بہت شکریہ. میں اسلامی فلاحی ریاست کے حوالے سے قائد اعظم کا جو تصور ہے اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے 2 بنیادی چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. قائد اعظم کی 2 سٹیٹمنٹس جو ہیں نا وہ بہت اہم ہیں. ایک ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا جب برصغیر میں پہلے شخص نے اسلام قبول کیا. یعنی اس نے یہ کہا کہ میرا عقیدہ اور ہے اور میں ایک اور انداز سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. یہ تو ایک پہلی بات ہے. دوسری سٹیٹمنٹ جو ان کی ہے وہ بھی اتنی ہی اہم ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان بن چکا ہے, ہر شخص کو آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے سچ کے مطابق زندگی گزارے. یعنی یہ ایک اسلامی مملکت تو ضرور بن گئی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو دیگر مائنورٹیز ہیں ان سے ان کا حق چھینے اور ان سے ان کو اپنے سچ کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع نہ دیں. اب یہ دو بڑے خوبصورت جو میں سمجھتا ہوں کہ سٹیٹمنٹس ہیں کہ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کو اسلام کے اعلیٰ ترین توحید کے اور عشق مصطفیٰ کے اصولوں کے مطابق ایک فلاحی ریاست بنانی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آزادی فکر ہے کہ کوئی اور شخص ہمارا غلام نہیں ہے, اس کو اپنی سمجھ بوجھ اور فہم و فراست کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. تو یہ تو 2 بنیادی چیزیں ہیں جو بنیاد اور اساس فراہم کرتی ہیں کہ پاکستان کو کیسی ریاست ہونا چاہیے. اب تیسری چیز فلاحی ریاست, تو ظاہر ہے پاکستان کیوں بنایا گیا. پاکستان اس لیے بنایا گیا کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ محفوظ نہیں, ہمارے سماجی اور معاشی انصاف نہیں ملتا,
ہم ایک پسماندہ قوم کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، تو اس میں پھر یہ جب تک ان طبقوں کی فلاح و بہبود نہیں ہوگی جو سب سے زیادہ پسماندہ تھے، تو پاکستان اپنے مقاصد کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ میں اکثر یہ کہتا ہوں بات کہ پاکستان میں آج بھی 50% لوگوں کا پاکستان نہیں بنا۔ پاکستان بننے کا مطلب یہی ہے نا کہ ہر شخص کو روزگار ملے، چھت ملے، صحت ملے، تعلیم ملے، عزت ملے۔ تو اگر ان لوگوں کو جو آج بھی مولو مسلیوں کی طرح راندہ درگاہ ہیں، ان کو اگر نہ چھت ملتی ہے، نہ انصاف ملتا ہے، نہ روٹی ملتی ہے، نہ صاف پانی ملتا ہے، تو ان کا پاکستان تو ابھی نہیں بنا۔ تو فلاحی ریاست جو پہلے 2 اصول ہیں ان کی روشنی میں تب بنے گی جب وسائل کی مساوی تقسیم ہوگی، جب انصاف ملے گا، جب عزت ہوگی، اور جب یہ جو ہمارا نظام ایک فیوڈل سسٹم بنا ہوا ہے جس میں لوگوں کی عزت پیشوں کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہے، تو اس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ تو یہ 2-3 بنیادی چیزیں ہیں جن پر ہمیں، یہ سرتاج عزیز صاحب کتنے بلند نگاہ شخص ہیں، اور محترمہ ناصرہ اقبال صاحبہ جو ان کی نگاہ میں تو فکر اقبال دوڑتا ہے ان کی رگوں میں، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہی ہمیں بتائیں کہ یہ جو 3 چیزیں قائد اعظم نے جن کی طرف میں نے نشاندہی کی کہ پاکستان کیوں وجود میں آیا، کب وجود میں آیا، اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگ جو اسلام کے نظریے سے ہٹ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان کا کیا مقام ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہر وہ شخص دور دراز دیہات میں کسی پہاڑ کی بلند چوٹی پر کسی صحرا میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ اس لیے لگایا تھا کہ اس کو بھی روٹی، کپڑا اور مکان اور اپنی عزت نفس چاہیے تھی۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، ان کے اوپر ڈائیلاگ کریں، گفتگو کریں، مسجد و منبر و محراب میں ہم دنیا جہان کی باتیں کرتے ہیں، یہ بات نہیں کرتے۔ پارلیمنٹ میں دیکھ لیجئے، کہیں بھی دیکھ لیجئے، اسکول میں دیکھیں۔ میں یہی چیز سرتاج عزیز صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 10 سال جو ہے وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہیں، پھر 10 سال میں ہمیں سوشلزم جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ 1 دہائی ہماری سوشلزم کی طرف چلی گئی، 1 دہائی ہماری جو ہے وہ تھوڑا ریاست کا جھکاؤ جو ہے وہ مذہب کی طرف جو ہے وہ رہا، پھر 10 سال میں جو ہے وہ ریاست کا جھکاؤ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے جو ہے وہ ماڈریشن کی طرف جو ہے وہ چلا گیا۔ سرتاج عزیز صاحب، یہ تعین کیوں نہیں آپ کی نظر میں جو ہے وہ ہم کر سکے کہ ہماری ریاست کی جو ہے وہ سمت جو ہے وہ کس طرف ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ باوجود اس کے قائد اعظم کا خواب پوری طرح نہیں ہوا، لیکن قائد اعظم نے ہمیں جو خطہ زمین دیا، یہ خدا کا شکر ہے کہ ہم اپنے عقیدے اور اپنے تمدن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت دیکھیں، جو مودی سے پہلے 2nd کلاس سٹیزن تھے اور اب 3rd کلاس سٹیزن بن گئے ہیں، تو خدا کا شکر ہے کہ ہمیں یہ ٹکڑا ملا زمین کا جہاں ہم عزت کے ساتھ اور بڑی اچھی طریقے سے اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ باقی جو آپ نے سوال پوچھا اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوری عمل کا تسلسل نہیں رہا۔ اس میں اگر جمہوری عمل کا تسلسل رہتا تو پھر وہ تصور جو قائد اعظم کا تھا اس کو پورا کرنے میں کافی مدد ملتی، کیونکہ جمہوری عمل میں عوام کی ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور تمام حکومتیں بالآخر عوام کی طرف دیکھتی ہیں۔ اور اس لیے جب آپ نے دیکھا کہ پہلا مارشل آیا 1958 میں، تو اس کے بعد ترقی ہوئی لیکن دولت بھی مرکوز ہوئی، اس کی تقسیم جو تھی وہ مساوی نہیں تھی، اور جو ہمارے ہاں جو تفاوت پیدا ہوا غریب اور امیر کا، وہ اس پیریڈ میں بہت زیادہ تھا۔ اسی کے ساتھ جو دوسرا اہم نقطہ جس کی وجہ سے ہمیں مصیبت پڑی وہ ہمارا قرب تھا، ہمارا ہمسائیگی تھی، کیونکہ ہم سے 7 گنا بڑا ملک تھا ہندوستان اس وقت، اور وہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو ہم اس لحاظ سے ایک سیکورٹی اسٹیٹ بن گئے، کیونکہ ہندوستان سے تحفظ کے لیے ہمیں ایک مضبوط فوج کی ضرورت تھی، اور ہندوستان جو خرچ کر رہا تھا ہم اس کا پر کیپٹا کے حساب سے ڈبل خرچ کر رہے تھے ہندوستان سے، کیونکہ وہ جی ڈی پی کا 3% خرچ کر رہے تھے، ہم 6% خرچ کر رہے تھے، بلکہ ضیاء الحق کے وقت میں 7 تک چلا گیا تھا۔ تو یہ دوسرا عمل تھا جس سے ہمارے وسائل جو ہیں وہ پورے عوام کے اس پہ نہیں رکھ سکے۔ اور تیسرا جو ہے جمہوریت نہ ہونے کی وجہ سے جو عدم استحکام تھا، کیونکہ ہم نظام مستقل نہیں بنا سکے، اس کی وجہ سے
کسی حکومت کو تسلسل نہیں ملا. میرا خیال ہے کوئی جمہوری حکومت ہماری الیکٹڈ 5 سال پورے نہیں کر سکی, اور اس کی وجہ سے جو تصور مثلا ہمارا جو مسلم لیگ کا مینیفیسٹو تھا وہ بالکل قائد اعظم کے اقوال پہ بیس تھا, لیکن 3 سال میں آدمی کیا کر سکتا ہے. پہلی دفعہ 3 سال ملے, پھر 2.5 سال ملے, اور آخری دفعہ بھی پورا تسلسل نہیں رہا. تو یہ 3 عوامل تھے جن کی وجہ سے ہم وہ, لیکن میرا خیال ہے کہ اب بھی بڑا اہم ایشو. جی میں ایک اور چیز جو آپ سے پوچھنا چاہتا تھا وہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے تھی, ریاست کے تعلقات, اس پر بھی ابھی حالیہ دنوں میں بہت زیادہ بات ہوئی ہے. جو قائد اعظم کی تقاریر میں سن رہا تھا, جو میں نے پڑھی ہیں, جو ہے وہ اس میں تو قائد اعظم نے فروری 1948 میں کہا کہ غیر وابستہ جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ رہنا چاہیے. یہ اسی سے جڑا ہوا جو بات میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اس پر جو ہے وہ عمل کیوں نہیں ہو سکا, اور پھر ابھی جو ہے وہ ہم خارجہ پالیسی جس طرح سے لے کر چل رہے ہیں, کیا یہ معروضی حالات کے سامنے جو ہے وہ اکثر یہ معروضی حالات کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ معروضی حالات ایسے ہیں کہ شاید ایسا ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. آپ خود بھی وزیر خارجہ رہے ہیں, کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو قائد اعظم کا ویژن تھا اور پھر جو ہماری خارجہ پالیسی جس سمت میں رہی ہے؟ جیسے میں نے ابھی کہا کہ چونکہ ہندوستان سے ہمارا جو تعلقات تھے وہ خراب ہو گئے تھے کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے, اور وہ ہم سے بہت بڑا تھا, تو 1954 سے ہی ہم نے امریکہ کے ساتھ جو سیکیورٹی اسسٹنس تھی وہ شروع کی, اور اس کے بعد بغداد پیکٹ اور سینٹو سیٹوں میں شامل ہوئے, تو تاکہ وہاں سے ہمیں ہتھیار ملیں اور کوئی پیرٹی آئے. تو اسی وجہ سے ہم امریکہ کے مغربی بلاک میں چلے گئے, جو اصل میں روس کے خلاف تھا جو وہ بنا رہے تھے, لیکن ہمیں اپنی ضروریات کے تحت اس میں شامل ہونا پڑا, اور اس کی وجہ سے روس سے ہمارے تعلقات خراب ہو گئے. اور پھر اس کے بعد مختلف مراحل آئے, جبکہ اس پالیسی پہ نظر ثانی بھی کی تو مشکل پڑی, کیونکہ جب امریکہ کی ضرورت ختم ہو گئی افغانستان میں, پہلے تو کولڈ وار میں تھی, پھر اس کے بعد افغان لڑائی میں تھی, پھر اس کے بعد ٹیررزم کی بات آئی, تو ہر دفعہ جب ان کا مقصد پورا ہو گیا تو وہ الگ ہو جاتے تھے اور ہمارے لیے مصیبت بن جاتی تھی. تو ہمارا یہ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو سیکورٹی ریکوائرمنٹس ہیں, ہماری ڈیفنس پالیسی ہے, اور ہماری اقتصادی حقیقت جو ہے ان میں آپس میں توازن یا کنسسٹنسی نہیں ہے. ہم ان وسائل کے ساتھ وہ پالیسی فالو نہیں کر سکتے. تو اسی لیے یہ جو گیپ ہے ان تینوں چیزوں میں, وہ ہمارا ایک بنیادی مسئلہ ہے جس کا ہم ابھی تک حل نہیں ڈھونڈ سکے. ٹھیک ہے, میں ناصر صاحب ایک اور بڑا آج کل کی جو ہماری معاشرتی تقسیم کے حوالے سے. جی سر کیجئے بات. جو آپ نے آخری بات پوچھی اس میں چند نئے عوامل آئے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمارا جغرافیہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے جو دنیا کے فالٹ لائنز ہیں وہ ہماری طرف ٹریول کر رہے ہیں, چاہے فلسطین کا مسئلہ ہے, چاہے رشیا کی لڑائی ہے, چاہے دہشت گردی ہے, اس کا بھی ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوا. اور ترقی کے لیے امن و امان ضروری ہے, سیاسی استحکام ضروری ہے, اور ہمارے ہاں نہ عدم استحکام رہا کیونکہ ہر دفعہ گورنمنٹ تبدیل ہوتی تھی, ساتھ ہی جو بیرونی خطرات تھے دہشت گردی کے اور دوسرے, اس کی وجہ سے امن نہیں ملا. اسی لیے ہماری ترقی کا عمل جو ہے اس کو بہت نقصان پہنچا. بالکل ٹھیک. اچھا, میں ناصر صاحب ایک ایسا معاملہ جو کہ اکثر ہماری معاشرتی تقسیم جس کے اوپر جو نظریات ہیں یا خیالات ہیں وہ آتا رہتا ہے, وہ ہے خواتین کے کردار کے حوالے سے. چاہے اس میں اب ایک طرف آرگومنٹ ہوتا ہے کہ کیا مغرب سے تو بہت زیادہ انفلوئنس نہیں ہے, دوسری طرف جو ہے وہ ہماری اپنی ثقافتی اور مذہبی جو ہے وہ اقدار ہیں. عورت مارچ دیکھ لیں, یہ ایسے ایشوز ہیں, یہ سب کہیں نہ کہیں جا کر ان کے اوپر ایک بڑی ڈویژن جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے. یہ ہم کیوں نہیں طے کر سکے؟ قائد اعظم کی بہت سی تقاریر ہیں, وہ عورتوں کے کردار کے حوالے سے کیا سوچتے تھے, کس طرح سے ان کا کردار جو ہے وہ چاہتے تھے, یہ تعین جو ہے وہ ہم کیوں نہیں ابھی تک جو ہے وہ کر سکے, اور کیوں ابھی بھی اس پہ بات ہوتی رہتی کہ پاکستان میں جو ہے وہ خواتین کا کردار جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ کیا سمجھتی ہے, یا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کیا سمجھتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم یہاں اکثریت جو ہیں وہ تو صوفیاء کرام کی وجہ سے اسلام ہم نے قبول کیا, لیکن جو ہماری روایات تھیں وہ جو اکثریت یہاں مذہب تھا انہی کی قائم رہی, اور ان میں عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں. عورتوں کو اجناس میں شمار کیا جاتا تھا, کاروبار عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا, وراثت ان کو نہیں ملتی تھی. تو تحریک پاکستان میں اسی لیے بھرپور حصہ خواتین نے لیا, کیونکہ ان کو یہ یقین تھا کہ جب پاکستان کا قیام ہوگا
تو ہمیں ہمارے جو حقوق اسلامی ہیں وہ ضرور ملیں گے. اور قائد اعظم نے بھی اپنی بہن فاطمہ جناح کو ساتھ لے جا کے ہر طرف عورتوں کو جو آدھی آبادی ہے تقریباً ان کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ شامل ہوں اور بھرپور شمولیت ان کی تھی. اور جب پاکستان کا قیام ہوا تو قائد اعظم نے فرمایا کہ جس طرح تحریک پاکستان میں آپ نے حصہ لیا ہے اسی طرح تعمیر پاکستان میں آپ حصہ لیں, اور نہ مذہب نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ عورتوں کو چار دیواری کے اندر مقید کیا جائے. لیکن ہماری جو اسمبلیاں بیٹھی تھیں انہوں نے اس بات کی طرف غور نہیں کیا, اور ہماری بدقسمتی ہے کہ قائد اعظم کی وفات ہو گئی 1 سال کے اندر اندر, اور ان کو تو پدر سری نظام ہونے کی وجہ سے اور اپنی بٹوارے کی پڑی ہوئی تھی کہ گاڑی کس کو ملے گی اور TADA کس کو ملے گا, انہوں نے یہ جو آدھی آبادی کے مسائل تھے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی. لیکن میں سمجھتی ہوں عورتوں نے اپنے لیے بہت کوشش بھی کی ہے, اور پچھلے 74 سال میں بہت سارے ایسے ہیں راستے جو عورتوں نے اپنائے ہیں. اب دیکھیے بہت ساری پیشہ ورانہ صلاحیتیں انہوں نے حاصل کی ہیں, تعلیم حاصل کی ہے, اتنی ساری یونیورسٹی ہو گئی ہیں, 2-3 یونیورسٹیز کے بجائے اب 200 سے زائد یونیورسٹیز ہیں. اور میں دیکھتی ہوں کہ خواتین یا لڑکیاں جو ہیں وہ پیش ہیں تعلیم میں, اس لیے کہ وہ محنت زیادہ کرتی ہیں, اور اگر ان کو موقع دیا جائے کہ وہ بھرپور حصہ لیں یہاں ہماری ترقی میں تو یقیناً ہم ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو جائیں گے. لیکن سوائے بے نظیر بھٹو جو ایک دفعہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی, یہاں پہ کبھی کسی خاطر خواہ خاتون کو آگے آنے دیا نہیں. شروع میں تو بیگم شاہ نواز تھی, شائستہ اکرام اللہ سہروردی تھی, لیکن اس کے بعد یہ جب بھی کبھی عورتوں کی ہوئی ریپریزنٹیشن کا معاملہ تو انہوں نے مردوں کے حوالے کر دیا. اب جو عورتیں مردوں کے حوالے سے عام طور پر یہ ناصرہ صاحب عام طور پر یہ معاملہ جو ہے وہ معاشرے پر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ریاست اس میں شاید نہ ہی پڑے تو بہتر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ریاست کو یہ تعین کہیں نہ کہیں پر اپنا کردار جو ہے وہ اس میں ادا کرنا ہوگا, یا ریاست اس معاملے کا تعین کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. ایک بات ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں افرمیٹیو ایکشن. آرٹیکل 25 ہمارے آئین کا خاص طور پہ کہتا ہے that there shall be no discrimination on the basis of sex. تو جب نہیں ہونا امتیازی سلوک تو یہ ریاست نے گارنٹی کرنا ہے. اور پہلے تو عورتوں کی ملازمتوں کے اور کالج ایڈمیشنز وغیرہ پہ بہت پابندی تھی. اس کے بعد یہ جب تو خواتین سمجھتی ہوں اس سے بہت فرق پڑا ہے. اور اگر اسی طرح ان کے ترقی میں ہماری ریاست زیادہ حصہ لے تو یقیناً زیادہ مواقع فراہم ہو سکتے ہیں اور بہتری کا نتیجہ نکلے گا. ایماندار ایک تو زیادہ ہوتی ہے, سوچتی زیادہ ہے, یہ ہمارے معاشی نظام کے ہے نا بجٹ کے اندر. جی امجد ثاقب صاحب, ہمارے معاشی نظام کے حوالے سے بہت بات ہوتی ہے کہ ہمارا معاشی نظام کیا وہ ہے جو قائد اعظم کا ویژن تھا یا نہیں, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاشی نظام جو ہے وہ اس سے بالکل جو ہے وہ ہٹ کر ہے؟ جی بالکل, ہمارا معاشی نظام ہرگز وہ نہیں ہے جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا یا جس کا خواب کی تعبیر کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی اور ان کے ساتھیوں نے جدوجہد کی. یہ معاشی نظام جس میں دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو جائے, یہ کس کو پسند ہے, یہ کس کو قبول ہے؟ کیا یہ پاکستان, میں نے پھر دوبارہ سے وہی سوال دہراؤں گا کہ وہ 50% لوگ جو ہیں وہ نان شبینہ کو ترستے ہیں, تو ایسا معاشی نظام کے لیے تو پاکستان نہیں بنا تھا. دولت کا ارتکاز دیکھیں, دولت کی تقسیم کے 2 عوامل ہیں. ایک تو دولت پیدا ہونی چاہیے, GNP میں اضافہ ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ڈسٹریبیوٹیو میکنزم بھی ہے. تو کیا وہ دولت نیچے جاتی ہے؟ ہم کہتے ہیں جی ٹاپ باٹم اپروچ ہے. بھئی ٹاپ باٹم اپروچ کیا ہوتی ہے؟ جب تک کہ آپ باٹم اپ اپروچ نہیں کریں گے, ایک عام آدمی کو روزگار نہیں دیں گے, اس کو فائنینشیل انکلوژن نہیں دیں گے. جب ہم ایک انکلوسیو سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں پولیٹیکل انکلوژن, سوشل انکلوژن کے ساتھ فائنینشیل انکلوژن بھی شامل ہے. کیا ستم ہے کہ پاکستان کے 80% افراد میں سے ایسے لوگ ہیں, 80% لوگ ایسے ہیں جن کو بینک قرضہ نہیں دیتے, ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں, تو وہ کہاں سے سرمایہ لیں گے, اور سرمایہ کے بغیر وہ زندگی کو کیسے آگے بڑھائیں گے؟ تو معاشی نظام, GDP میں اضافہ اپنی جگہ پر, ویلتھ کریشن اپنی جگہ پر, ہمارے اس نظام کے اندر پیسے کی تقسیم کا عمل جو ہے وہ غیر میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے اصولوں پر مبنی ہے. یہ جو پے در پہ حکومتوں کو
اس معاشی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے امجد ثاقب صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کا بھی جو ہے وہ کچھ قائد اعظم کے ویژن سے جس طرح سے ہم نے انحراف کیا ہے اس سے کوئی لینا دینا ہے؟ کیونکہ یہ ایک حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، ہم موجودہ حکومت کی تو بہت بات کرتے ہیں کہ معاشی مسائل ہیں، لیکن یہ تو ہم نے مسائل پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہے وہ اسی طرح کے جو ہے وہ مسائل دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں قائد اعظم جو ہیں انہوں نے نظام نہیں دیے، قائد اعظم نے ایک ویژن دی ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان ایسا ہونا چاہیے۔ اب قائد اعظم نے ہماری مانیٹری پالیسی تو نہیں بنانی، قائد اعظم نے ہماری خارجہ پالیسی بھی نہیں بنائی، قائد اعظم نے ہماری تعلیمی پالیسی بھی نہیں بنائی، لیکن وہ رہنما اصول ہمیں دے دیے کہ بھئی یہ وہ اصول ہیں، اب یہ آپ کا کام ہے کہ اپنی فہم و فراست کے مطابق اور دنیا کے جو علوم ہیں اس کی روشنی میں آپ اپنی پالیسیز بنائیں۔ وقت کے حالات کے تحت پالیسیز بدلتی رہتی ہیں، تو اس پالیسی کی معاشی نظام کی بنیاد یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے اپنی صلاحیت کے مطابق آگے بڑھنے کی اس کو صلاحیت کو اس کو موقع ملنا چاہیے۔ تو جب آپ لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں دیتے، جس ملک میں 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے، اس ملک کی آپ معیشت کو کیسے بہتر کریں گے؟ تو تعلیم کی اہمیت ہے، بچوں کو ہم نے تعلیم دینے کر ہی ان کو تعصب سے دور کر سکتے ہیں۔ ہم جو جن مسائل کی طرف مختلف ہمارے معزز مقررین نے اشارہ کیا کہ کیا ہے پاکستان میں انتشار ہے، سیاسی انتشار ہے، فکری انتشار ہے، علمی انتشار ہے، تعصب ہے، ہم ایک قوم نہیں بن رہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہے کہ ہم لوگوں کو تعلیم نہیں دے رہے، ہم ان کو قائد اعظم کے اصولوں سے آگاہ نہیں کر رہے، اور وہ پھر جب چیزیں پھیلتی ہیں تو پھر اس میں معیشت آتی ہے، پھر اس میں دفاعی نقطہ نظر آتا ہے، پھر اس میں خارجہ پالیسی آتی ہے۔ تو قائد اعظم کے رہنما اصول ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں، آئین پاکستان کی صورت میں ایک بہترین دستاویز آپ کے پاس موجود ہے۔ اب اس کے اوپر اگر ہم عمل نہیں کرتے تو پھر تو یہ آپ دیکھیں نا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، کس نے قانون کو اسی طرح کے مسائل کا جو بار بار سامنا کرنا پڑے گا۔ میں یہی سوال سرتاج عزیز صاحب کے پاس لے کر جانا چاہتا ہوں۔ سرتاج عزیز صاحب، آپ کیونکہ وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں، کیوں یہ حکومتوں کو بار بار کئی دہائیوں سے ایک ہی طرح کے معاشی مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اور پھر کیا قائد اعظم کا جو تصور ریاست تھا اس میں جو معاشی رہنما اصول تھے جس طرح سے امجد ثاقب صاحب نے بات کی، ہم نے کہیں ان کو فالو کیا ہے؟ اور اگر نہیں کر رہے تو وہ کون سے اصول ہیں جن کو ابھی بھی جو ہے وہ جن پر جو ہے وہ ہم عمل کر سکتے ہیں، جن کو اپنا سکتے ہیں؟ جن عوامل کا ذکر کیا اس میں 2 کا اضافہ کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک ہماری آبادی جو ہے پاکستان بننے کے بعد 6 گنا بڑھی، لیکن ہماری زمین تو نہیں بڑھی، صرف زراعت جو قابل کاشت علاقہ ہے وہ ڈبل ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ جتنی آبادی کا انحصار زمین پر تھا اس میں چھوٹے کاشتکار بڑھتے گئے، اور ظاہر ہے کہ آبادی بڑھتی گئی اور وہ اس پہ ان کا انحصار نہیں گیا۔ تو جن ممالک نے ترقی کی ہے، جس طرح چین نے کی ہے یا باقی مغربی ممالک نے کی ہے، انہوں نے صنعتی شعبے میں بڑی تیزی سے ترقی کی، جہاں ابزارپشن بھی ہوئی، ویلیو ایڈیشن بھی آیا، امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوئی اور ایکسپورٹ بھی جنریٹ ہوئے۔ اس میدان میں بدقسمتی سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اور مجھے قائد اعظم کی ایک تقریر یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت ہمارے پاس صرف 2 صنعتیں ہیں، ایک چمڑے کی اور ایک بیڑی بنانے کی۔ کیا آپ ان 2 صنعتوں پہ رہیں گے؟ ہمیں صنعتوں کا جال سارے ملک میں بچھانا ہے، زراعت کو نگلیکٹ کیے بغیر۔ تو یہ جو مسئلہ تھا، اور اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ پھر تعلیم تھی، اور صرف تعلیم نہیں، ٹیکنیکل سکلز، کیونکہ اگر ایک آدمی کے پاس زمین بھی نہیں ہے تو وہ روزگار کیسے کمائے گا؟ تو اسے سکل کی ضرورت ہے تاکہ وہ اگر یا تو غیر جو نان ایگریکلچر امپلائمنٹ اسے ملے۔ فیوڈلزم کے جس طرح سے وہ خلاف تھے، اس پر تو ان کی بہت ساری سرتاج عزیز صاحب تقاریر ہیں جو فیوڈلزم کے حوالے سے ان کے جو خیالات ہیں۔ اور یعنی زراعت میں بھی جو زمین کم تھی اس میں قریباً جو 7-10% زمیندار تھے ان کے پاس 25-30-40% زمین تھی، اور باقی چھوٹے کاشتکار تھے۔ تو اسی کی وجہ سے ڈائیورسیفیکیشن جو ہے کہ رورل ایریاز میں آپ نان فارم امپلائمنٹ جنریٹ کریں، جس طرح چائنا نے کیا، وہ ہم نے نہیں کیا۔ تو یہ تمام عوامل بڑھتے بڑھتے یہ حالت ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں اپنا صنعتی شعبے کی پیداوار اتنی ہے کہ جہاں ہم ویلیو ایڈیشن کر کے ایکسپورٹ اپنی بڑھا سکیں، جس کی وجہ سے یہ کرائسس پیدا ہو رہا ہے، اور نہ ہمارے ہاں سکلز اتنے ہیں کہ ہم دنیا کے جو اس وقت ترقی ہو رہی ہے، نالج اکانومی بن رہی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے، اس میں آگے بڑھ سکیں۔ صحیح۔
یہ جو تصور ریاست اور قائد اعظم کے ویژن کی بات کرتے ہیں، اس پر کلیئرٹی کس طرح سے آ سکتی ہے سر؟ دیکھیں کلیئرٹی کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، ابہام ہم خود کریٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں، تو ریاست مدینہ ایک استعارہ ہے، ایک ایسا آئیڈیل ہے کہ جس میں ہر شخص کو انصاف ملے گا، تو یہ ہر شخص ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے۔ قائد اعظم کہتے تھے کہ پاکستان میں ہر شخص کو اسلامی اصولوں کے مطابق ہم نے یہ ملک کو آگے بڑھانا ہے، لیکن ہر شخص کو آزادی حاصل ہے کہ وہ جس طرح سے چاہے اپنی زندگی بسر کرے۔ تو ان تمام باتوں میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ ریاست مدینہ میں بھی غیر مسلموں کو زندہ رہنے کا حق حاصل تھا۔ بنیاد صرف یہ ہے کہ سیاسی، سماجی، معاشی انصاف ملنا چاہیے، اور آپ کے پاس آئین پاکستان کی صورت میں قائد اعظم کے تمام اصولوں کا مرقع موجود ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ یہ ابہام جو ہے ہم خامخواہ پیدا کر رہے ہیں۔ ایک آئین اس ملک میں موجود ہے، اس آئین کی روح کو سمجھتے ہوئے عمل کریں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے مسائل کا ہر حل اس کے اندر موجود ہے۔ رائٹ، بہت شکریہ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، سرتاج عزیز صاحب ہمارے ساتھ آج کے اس ڈیبیٹ میں موجود تھے، اور ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جو قائد اعظم کے افکار ہیں، جو انہوں نے ویژن دیا ہے، جو انہوں نے رہنما اصول دیے، ان پر کم از کم بات ہو، اور ان پر یہ جو بحث ہوتی ہے ان پر بات کرنے سے ہی جو ہے وہ اس بحث کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ مزید کلیئرٹی لا کر جو ہے وہ آگے کی سمت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ میں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے آج ہمارے لیے وقت نکالا۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ میزبان ایمان اظہر کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔